بلاول بھٹو، شہباز شریف اور یہ جو معاملہ ہے ایٹم بم والا، اس پر اگر آپ کچھ اظہار خیال کر سکیں. جی بالکل سمی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، اور دوسرا میں آپ کے جو کل آپ نے پروگرام کیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک دفعہ بیسٹ آف مائی بیسٹ ریگارڈ کرنا چاہوں گا کہ کل آپ نے ایک ہسٹورک ایڈیٹوریل کے ساتھ پروگرام کیا جو مینار پاکستان کے حوالے سے تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کا جب انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا آپ نے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ بھی چلائی. تو تھینک یو، دیٹ واز فار دا نیشن، اور آپ نے ایک زبردست آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز. فخر. تو باقی جو شہباز شریف سے بلاول صاحب کی جو ملاقات ہے، دیکھیں یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پر سمجھ آنے والی بات ہے کہ شہباز شریف ہی قانونی حیثیت میں آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں. استعفوں کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ جو حتمی فیصلہ کریں گے انہوں نے ہی کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تھی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کیا جائے. بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جو مریم نواز نیریٹو لے کے چل رہی ہیں اس حوالے سے وہ کتنا آن بورڈ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے. تو وہ بھی ان کو کلیئر ہو گیا. اور دوسرا، جہاں تک انہوں نے یہ استعفوں کی بات کی اور اس کو ایٹم بم سے تشبیہ دی، تو یقیناً پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تھا یہ ایک دباؤ کے طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس کو اپلائی کیا جا رہا تھا، اور اب بھی اسی طرح سے ہے. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ایک سٹیک جو ہے وہ تمام دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس سے بڑا ہے. ایک تو سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلاول خود جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو وہ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ بالکل الیکٹڈ نہیں ہیں اور نااہل ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، جو اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ اپنے جو استعفے وہ دے کر، اور ان کو یہ بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ حکومت سے استعفا نہیں لے سکتے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ استعفوں سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ سینٹ کے الیکشن سے اپنی سیٹس جو ہیں وہ اس میں لوز کر سکتے ہیں. لیکن جو زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے، شہباز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ استعفوں کا وقت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی، نہ ہماری جماعتوں کو فائدہ دے گی، نہ ہمارے ملک کو فائدہ دے گی، اور یہ جو ٹائم ہے یہ مذاکرات کا ٹائم ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی جو لائن ہے اس سے بالکل مختلف سمت میں جا رہے ہیں. تو ایک جو مسلم لیگ نون کے اندر اس سے جو رفٹ ہوگی، کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب نے بھی جو کل مسلم لیگ نون کی میٹنگز تھیں جس کے حوالے سے، کیونکہ مریم صاحبہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اب وہ جو بات بھی کریں اس پر کوئی آدمی یقین نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جی میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ پراپرٹیز نکل آئیں. پھر وہ کیڈبری فونٹ جو انہوں نے یوز کیا اس سے ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا. کل پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے پرسوں کے جلسہ فلاپ ہوا، وہ کہہ رہی ہیں لاہوریو تسی میرا دل خوش کر دیتا. پھر نون لیگ کے اندر جو گفتگو ہوئی میٹنگ میں جس میں یہ کہا گیا کہ تنظیموں کو تبدیل کریں، کس نے ڈچ کیا، کیا ہوا، اس پر انہوں نے آ کے کہا جی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کوئی، اور پتہ نہیں یہ کون سے. اور کل لہجہ ان کا یہ تھا فخر کہ یہ میں ان کو ٹائم دیتی ہوں 2-3 چینلز کو کہ ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں، ابھی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ابھی چینلز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ابھی میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، مگر میں دیکھ رہی ہوں، میں 2-3 دن میں دیکھوں گی. ایک بڑی رونت، ایک بڑا تکبر اور ایک بالکل جھوٹ پر مبنی گفتگو تھی. اور آج جاوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل خواجہ سعد رفیق اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے پرفارمنس کی بات کی، اور ہم جانتے ہیں ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جو بات بھی وہ کرتی ہیں اس کی تردید ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جس کی طرف وہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، پروپیل کر رہی ہیں، بلاول بھٹو اور اگر شہباز شریف اس بیانیے کے خلاف آ جائیں اور یہ جو پھر جو لانگ مارچ کی بات ہے اس سے ہٹ کے وہ مذاکرات کی بات کریں، تو یہ تو پھر جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے اس پر. پھر وہ جو آر یا وہ پار ہو گیا مجھے لگتا ہے.
جی جہاں تک پی ڈی ایم کا مستقبل ہے وہ تو پار ہی پار ہو گیا، بلکہ پارا پارا ہو گیا. اور جیسے میں نے آپ کے پروگرام کا حوالہ دیا کہ کل آپ نے زبردست پروگرام کیا، تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ اہم باتیں ہوئیں. ایک تو یہ تھا کہ جو مریم صاحبہ کی جو دادی تھی ان کا انتقال ہوا، اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پے رول پر جب ان کی رہائی ہوئی اور جب وہ واپس جیل آ رہے تھے تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا ان کو کہ اس حد تک مت جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو. رپورٹ ہوئی تھی یہ بات بہت ہوئی اور اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا، لیکن حقیقت یہی ہے. اور جو لاہور کے اندر جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو تھا وہ شہباز شریف نے ایک کلیدی رول پلے کیا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ اپنے بڑے بھائی کو بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، اننیسیسری بالکل. تو اب جس طرح سے جو کنفرنٹیشن کی بات آپ کر رہے تھے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم صاحبہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو حکمران خاندان کہہ کے اپنا انٹروڈکشن کراتی ہیں، یہ جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے نا، اس کو ریگستان میں ہر چند لمحوں کے بعد سیراب نظر آتا ہے، یہ بھی سیاسی سیراب ہے جس کو میراج کہتے ہیں، پولیٹیکل میراج. یہ اقتدار کی ایک وہ ہے. اور دوسرا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک سے باہر جانا چاہ رہی تھی، یہ ملک سے باہر نہیں جا پا رہی. یہ ساری ڈیسپریشن اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب یہ ملک سے باہر جائیں گی تو وہاں پہ جو جائیداد ہیں جو ان کے نام ہونی ہے، اس کے لیے ان کی پرسنل وہاں پہ موجودگی ضروری ہے. اس لیے یہ کنفرنٹیشن کا راستہ انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن وہ اب ختم ہو گیا. وہ جتنا بھی ان کے اندر جو منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی تھی، وہ سارے پلان جو تھے وہ فلاپ ہو گئے ہیں. اور یہ جو آج بلاول بھٹو کی اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو میسج سامنے آیا ہے جو آپ نے بریک کیا ہے ابھی، اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نہ تو سینٹ کی جو سیٹس اس نے جیتنی ہے آئندہ سینٹ الیکشن میں اس کو کھونا چاہتی ہے، نہ ہی وہ سندھ حکومت کو قربان کرے گی. اور آگے جو صورتحال بن رہی ہے، یہ ان کو واضح ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو نیریٹو نواز شریف لے کے چلے ہیں، وہ انڈیا کا نیریٹو ہے، وہ پاکستان دشمن قوتوں کا نیریٹو ہے. اور اگر پیپلز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے، دیکھیں آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بارہا کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو سیاست کرنے دیں، ٹھیک ہے میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. اور بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا پھر رہا ہے بیہائنڈ دا سین کہ کسی طرح سے والد صاحب کی بھی بخشش ہو جائے. اور ادھر سے شہباز شریف نے چودھری نثار کے تھرو یہ میسیج بھجوایا تھا. یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ چودھری نثار کو باقاعدہ شہباز شریف نے خود فون کر کے جاتی عمرہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں، اور ان کو کچھ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر پارٹی وہ اندر ہیں تو باہر جو ہیں وہ کن لوگوں نے ان سے رابطہ کر رکھنا ہے اور کن لوگوں نے پارٹی سے کو چلانا ہے. اس حوالے سے چودھری نثار سے ان کی بڑی اہم گفتگو بھی ہوئی تھی. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کا نتیجہ کل لاہور میں دیکھ لیا گیا، اور پی ڈی ایم کی جو سیاست تھی وہ دفن ہو گئی. اور جو بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی نیریٹو لے کے چلے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے اکتوبر سے یہ سارا بیرونی قوتوں کے اشاروں کے اوپر سارا کچھ شروع کیا تھا، اور لاہور دفن ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے لاہور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور جب دل کسی کو مسترد کر دے تو بندہ مسترد ہو گیا، پھر بندہ مسترد ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے لیے اب بڑے چیلنجز ہوں گے. مسلم لیگ نون کے اندر مریم صاحبہ کی جو قیادت ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس تنظیم کو جو نون لیگ کی ہے ضلعی تنظیم، ڈویژنل تنظیمیں، ان میں اگر کوئی اپنے من پسندیدہ لوگ لانے کی کوشش کی تو پارٹی قانون کے تحت، آئین کے تحت بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ وائس چیئرمین ہے، جبکہ چیئر پرسن ہے، جبکہ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جی جب تک شہباز شریف صاحب کسی سے استعفیٰ نہیں مانگیں گے، ان کا استعفیٰ لینا، ان کو استعفیٰ دینا، وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے اپنی جگہ پر. تو یہ ایک کنفرنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.